الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم پست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا مدد کن یا معین الدین چشتی صدر محفل برادر زیبقار پیر طریقت پیر سید وجیہ الدین صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی برادر مکرم حضرت علامہ مفتی شاہنواز صاحب قبلہ ازہری برادر عزیز حضرت سید افضل صاحب قبلہ رضوی وہ جملہ عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام یا رسول اللہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے اور پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار اور روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے اور گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے اور خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے آج کی یہ محفل ہر دو عنوان پر مشتمل ہے ایک تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عظمت اہل البیت بظاہر لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ یہ دونوں میں مناسبت کیا ہے لیکن یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں میلاد مصطفیٰ بھی اور عظمت اہل بیت بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا تتمہ حضور کے وصال پر نہیں ہوتا بلکہ شہادت امام حسین پر ہوتا ہے بہرحال میری چونکہ وقت بھی زیادہ ہوا ہے اور گھنٹے بھر کا ٹائم ہے اور دونوں عنوان میں نے آپ کے سامنے پڑھنا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت رکھے اور میں دونوں عنوان کو آپ کے سامنے پڑھ سکوں میلاد مفتی صاحب نے بھی اور ان سے پیشرو مقرر میں نے نہیں سنا لیکن مفتی صاحب کی گفتگو سنی کہ ان لوگوں نے میلاد پر گفتگو کی میلاد کسے کہتے ہیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کھیری اور گرد نواح سے آنے والوں کائنات میں کسی کا میلاد پہلی بات تو منایا نہیں جاتا میلاد کسی کا بیان منایا نہیں جاتا مطلب بیان نہیں ہوتا
اور کسی کا میلاد بیان ہو بھی نہیں سکتا۔ میلاد کہتے ہیں پیدائش کے واقعات، میلاد مولود، آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب دھیان دینا، میلاد کے فضائل پڑھے گئے، میلاد کے دلائل پڑھے گئے، لیکن میں آج آپ کے سامنے میلاد پڑھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی اگر توجہ ہے تو میلاد پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور میلاد کیا ہے؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جہاں رسول اللہ کا میلاد پڑھا جائے سال بھر تک وہاں چوری نہیں ہو سکتی، آگ نہیں لگ سکتی، مصیبت نہیں آ سکتی۔ پہلے زمانے میں جب طاعون اور دیگر وبائیں پھیلتی تھی تو لوگ ویکسین وغیرہ نہیں لیتے تھے، حالانکہ ویکسین لینا منع بھی ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک بات ان کی عقیدتیں تھی کہ وہ لوگ رسول اللہ کی میلاد پڑھتے تھے اور میلاد کے صدقے میں وہ ذکر رسول کی برکت سے وبائیں ختم ہو جایا کرتی تھیں۔ تو میں آج میلاد پڑھنا چاہتا ہوں کھیری کے اندر، کیونکہ آپ نے عنوان، ہمارے بھائی سید وجیہ الدین صاحب قادری برکاتی نے مجھے حکم دیا کہ میں عظمت اہل البیت بھی پڑھوں اور حضور کی میلاد بھی پڑھوں، لیکن میلاد جو ہے ایسے نہیں پڑھی جا سکتی کہ آپ تیجے 10ویں 20ویں کی محفل جیسے سنتے ہیں، اگر آپ ویسے سنو گے تو میلاد نہیں بیان ہو سکتی۔ میلاد سارے جشن سے بڑا جشن ہے سنیوں کے نزدیک، ساری محفل سے بڑی محفل ہے، سارے عنوانوں سے بڑا عنوان ہے، اس لیے کہ میلاد نہ ہوتا تو کوئی عنوان نہ ہوتا، سارے عنوان میلاد کے صدقے میں ہے۔ تو آپ نے فضائل میلاد سنے ہیں، ذکر میلاد کرنا چاہتا ہوں، اور اس توجہ کے ساتھ کہ اپنے دلوں میں جو جائز مراد ہے وہ لے کر میلاد سنو۔ گارنٹی دی ہمارے بزرگوں نے کہ حضور کا میلاد اگر آپ جائز مراد، جو مراد لے کے سنو گے، انشاءاللہ حضور کے ذکر میلاد کے صدقے تمہاری مرادیں پوری ہوگی۔ میں میلاد پڑھنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہید کے طور پہ چند جملے تاکہ ہمارے جوانوں کو، بچوں کو، بہنوں کو سمجھ میں آئے۔ کسی کا میلاد بیان نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ شان والا نہیں ہوتا، بعد میں وہ شان والا ہوتا ہے۔ تو آخر پیدائش کا واقعہ یاد کون رکھے، جمع کون رکھے؟ مثال کے طور پہ مولانا تو بنے جو وہ 14 سال 15 سال 16 سال 18 سال کی عمر میں، پیر بنے 24 سال 25 سال کی عمر میں، پھر یہ بات کون بیان کرے گا اور کون یاد رکھے گا؟ اور پھر ایک بات، مولانا بنے بھیا بعد میں، لیکن جب پیدا ہوئے تھے، حیا کے پردے میں سچی بات کہوں گا، اس لیے کہ حق بیان کرنے میں نہ اللہ حیا کرتا ہے، نہ رسول اللہ حیا کرتے ہیں، اور نہ اللہ رسول کے ماننے والے حیا کرتے ہیں۔ پردے میں بیان کروں، ارے پیدائش کے واقعات کون کیا بیان کرے گا؟ یہی بیان کیا جائے گا کہ جب حضرت جی پیدا ہوئے تھے تو گندگی میں لپٹے ہوئے تھے، غلاظت میں لپٹے ہوئے تھے، گندگی میں لتڑے ہوئے تھے، داف لگی ہوئی تھی، بدبو آ رہی تھی، یہ سب چیزیں ہیں کہ نہیں ہے؟ تو اسی لیے کسی کا میلاد بیان ہوتا ہی نہیں ہے، سب بعد میں بیان ہوتے ہیں، لیکن میلاد کسی کا بیان نہیں ہوتا۔ مگر مقدر پہ ناز کرو اپنے سنیوں، اللہ نے ہمیں کیسا نبی عطا فرمایا ہے کہ ہم بے دھڑک اس کا میلاد بیان کرتے ہیں، اور دنیا تنگ رہتی ہے کہ جس کی ولادت اتنی بے مثال ہے اس کی زندگی کتنی بے کردار بھی پڑھنا پڑے گا، میلاد بیان کرنے کے لیے ماں کا کردار بھی پڑھنا پڑے گا، میلاد بیان کرنے کے لیے پیدائش کے واقعات بھی پڑھنا پڑیں گے۔ ارے لاؤ میرے نبی کے مالک جیسا کسی کا مالک، اللہ اکبر۔ جب لوگوں کا نام عبدالشمس تھا، عبدالعزا تھا، اب پتہ نہیں کیا کیا تھا، اس زمانے میں میرے نبی کے ابا کا نام عبداللہ تھا،
ماں کا کردار بھی پڑھنا پڑے گا. جب رسول اللہ دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، توجہ، جب رسول اللہ دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو بہت سارے لوگوں کی مائیں ایسی ہوتی تھی. میں گالی نہیں دے رہا ہوں، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں اور اپنی گفتگو کا ذمہ دار اکیلا میں خود ہوں. مفتی صاحب سے پوچھنا، اس زمانے میں بہت ساری لوگوں کی، سب کی نہیں، بہت سارے لوگوں کی مائیں ایسی تھی کہ ایک ایک عورت 8-10 مردوں کے ساتھ اپنی راتیں گزارا کرتی تھی. اس دور میں ننگے ہو کر لوگ کعبے کا طواف کرتے تھے. جس زمانے میں لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ بھی زنا کر لیتے تھے، جانوروں کے ساتھ بھی زنا کر لیتے تھے، اس زمانے میں میرے نبی کی امی کو صرف 15 سال کی عمر میں پورا مکہ طیبہ اور طاہرہ کے رقم سے پکارا کرتا تھا. یہ بھی تو کوئی کردار پڑھے نا. اب آئیے، میں بہت دور نہیں جانا چاہتا، صرف قریب آ کر کے میلاد کے چند گوشے پڑھنا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ابا جان، حضور علیہ السلام کے والد بزرگوار سرکار عبداللہ 17 یا 18 سال کی عمر میں پردہ فرما گئے. ابھی چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، آپ پردہ فرما گئے. پتہ ہے سیرت نگاروں نے لکھا ہے نبی کے ابا جان کتنے خوبصورت تھے. نبی پاک کی عظمت کا اندازہ کر لو، نبی کے ابا جان کتنے خوبصورت تھے، کتنے خوبصورت تھے، کتنے خوبصورت تھے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے جب نبی کے ابا جان مکے کی گلیوں سے نکلتے تھے تو کنواری لڑکیاں ان کو دیکھ کر کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتی تھی. اتنے خوبصورت تھے، تمنا کرتی تھی عبداللہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے. لوگوں نے لکھا ہے کہ دور یوسفی واپس پلٹ آیا تھا. مصر میں دنیا نے یوسف کے دور میں جو نظارے دیکھے تھے، سرکار عبداللہ کے دور میں مکے نے وہ نظارے دیکھے. کوئی عورت تو یہاں تک کہنے لگی، توجہ، کوئی عورت تو یہاں تک کہنے لگی عبداللہ میرے ساتھ صرف ایک رات گزار لے، میں تجھے بدلے میں 100 اونٹ دوں گی، 100 اونٹ. تو سرکار عبداللہ نے کیا جواب دیا پتا ہے؟ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی بخاری مسلم کا تصور بھی نہیں ہے. بتاؤ اتنے گندے ماحول میں، جبکہ زنا فیشن ہے، جبکہ برائیاں سر چڑھ کر بول رہی ہے، اس وقت 100 اونٹ کا آفر ہے اور ساتھ میں زنا کا آفر ہے. سرکار عبداللہ کا جواب سنو، میرے نبی کے ابا جان کا جواب سنو. فرماتے ہیں مجھے زمین میں گڑ جانا تو گوارا ہے لیکن کسی سے زنا کرنا گوارا نہیں ہے. 100 اونٹ کا آفر ٹھکرا دیا. اللہ اکبر، جوانی میں صرف 17 سال کی عمر میں مجھے زمین میں گڑ جانا گوارا ہے، زنا گوارا نہیں ہے. اس عورت نے فوراً پلٹی کھائی، کہا کہ میں بدکار عورت نہیں ہوں، ابھی تک کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، لیکن تیری پیشانی میں جو نور چمکتا ہے اس کی لالچ مجھے ہے. ٹھیک ہے، زنا نہیں کرتا، مجھ سے نکاح تو کر لے، نکاح کرنا تو حلال ہے، نکاح کر کے رات گزار لے. تو سرکار عبداللہ نے کہا شریفوں کے رشتے ماں باپ کے مشورے کے بغیر طے نہیں. شریفوں کے رشتے ماں باپ کی اجازت کے بغیر طے نہیں ہوتے. سرکار عبداللہ کا تاریخی جملہ، یہاں ایک جملہ اور، یہ نبی کے ابا جان کہہ رہے ہیں کہ شریفوں کے رشتے ماں باپ کی اجازت کے بغیر طے نہیں ہوتے. آگے بڑھ کر کہوں گا پھر سنی جوانوں، تم فیس بک پر کیسے رشتے طے کر رہے ہو ماں باپ کو بے خبر؟ تم یوٹیوب پر بیٹھ کر کے کیسے رشتے طے کر رہے ہو؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے. تم اپنی مرضی سے کالجوں میں جا کر کے رشتے کیسے طے کر رہے ہو؟ تم باغوں میں جا کر کے رشتے طے کیسے کر رہے ہو؟ پتا چلا ماں باپ کو دھوکہ دے کے رشتے طے کرنے والوں، نبی کے ابا جان کے جملے کی روشنی میں تم شریف نہیں ہو سکتے. اگر نبی کے بابا جان سے شرافت کی سند لینا ہے تو اپنے ماں باپ کو بھی تو اپنے رشتے میں شامل کرو، اپنے ماں باپ کو بھی تو راضی کرو. ارے بات عرض کروں، یہ فرما دیا چلے گئے اور پھر آپ کو حیرت ہوگی، حضرت عبداللہ تھے بڑے خوبصورت، ان کا رشتہ لے جانے کی کئی ضرورت پیش نہیں آئی. آپ کے یو پی میں کیا رسم رواج ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے مہاراشٹر میں یہ رسم ہے کہ لڑکی والے پہلے لڑکے والوں کے گھر نہیں آتے، بلکہ لڑکے والے بات لے
کر پہلے لڑکی والوں کے گھر جاتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا ہے, آپ کے یہاں کیا ہے مجھے نہیں پتا, آپ کے یہاں کا رواج کیا ہے. ایسا ہی ہے, مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ لڑکے والے پہلے لڑکی والوں کے گھر آتے ہیں, اس کے بعد بات آگے جاتی ہے. مگر یہ نور مصطفیٰ کا معجزہ تھا کہ حضرت آمینہ کے گھر حضرت عبداللہ کے گھر والوں کو جانا نہیں پڑا, بلکہ حضرت آمینہ کے گھر والے خود رشتہ لے کر چل کر حضرت عبداللہ کے گھر پہنچے ہیں. اور اس کے پیچھے واقعہ بھی سن لو, بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے. میلاد کی بات آئی تو بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے. سرکار عبداللہ کو شکار کرنے کی عادت تھی, شکار کرنے کے لیے جنگل میں گئے تھے, شکار کرنے کے لیے جنگل میں گئے تھے. اور اتفاق سے حضرت وہب حضور کے نانا ابا کو بھی شکار کرنے کی عادت تھی, وہ بھی شکار کے لیے جنگل میں گئے تھے. اور آپ کو پتا ہے وہ جو آسمان میں ستارے ہیں جتنے دکھتے اتنے نہیں ہیں, بلکہ جتنے دکھتے اس سے بہت زیادہ ہیں. اور بعض ستارے ایسے ہیں جو نبی کے ابا کی پیدائش پر صرف چمکتے ہیں, بعض ستارے ایسے ہیں جو نبی کی امی کی پیدائش پر صرف چمکتے ہیں, بعض ستارے ایسے ہیں جو نبی کی پیدائش پر چمکتے ہیں. یہودیوں نے اپنی آسمانی کتابوں کے ذریعے سے یہ بات پتا کر لی تھی کہ نبی کے ابو جان پیدا ہو چکے ہیں, آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں. تو چند یہودی ملے مل کر کے مکہ آ کر کے رہنے لگے تھے, اور کیا چاہتے تھے, نبی کے ابا کی نشانی آسمانی کتابوں میں کیا ہے سب پڑھ کر آئے تھے. یعنی نبی کے آنے سے پہلے اللہ نے نبی کے ابا کی نشانیاں بھی بیان کر دی تھی, نبی کی امی کی نشانیاں بھی بیان کر دی تھی, نبی کی پیدائش کی نشانیاں بھی بیان کر دی تھی. تو وہ سب پڑھ کر آئے تھے, پڑھے لکھے تھے, اسی لیے ان کو ملا جی کہہ رہا ہوں, برا مت ماننا, ان ملا جی لوگوں نے پڑھ کر آئے تھے, مکے میں رہتے تھے. پلان کیا تھا, نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے, ہم میں تو نہیں آئیں گے, یعنی یہودیوں میں نہیں آئیں گے, عیسائیوں میں نہیں آئیں گے, بلکہ کس میں آئیں گے, بنی اسرائیل میں نہیں آئیں گے, بنو اسماعیل میں آئیں گے. تو انہوں نے کیا پلان کیا, نبی کے ابا کا ہی مرڈر کر دو, نبی کے ابا کو ہی قتل کر دو, نبی کے ابا ہی مر جائیں گے تو نبی پیدا ہو سکیں گے, نہیں ہو سکیں گے. اس طرح وہ حضرت عبداللہ کے پیچھے پیچھے لگے رہتے تھے کہ موقع پا کر کے قتل کر دیں گے. تو کیا ہوگا, میلاد نہیں ہوگا. یہودی ملوں کی سازش کیا تھی, میرے ذوق کے مطابق سنیں, کیا میلاد ہونے نہیں دیں گے. یہودی ملوں کی کیا سازش تھی, میلاد ہونے نہیں دیں گے. ملا کہہ رہا تھا میلاد ہونے نہیں دیں گے, اللہ کہہ رہا تھا ہم کروائیں گے. ملا کی نہیں چلی, اللہ کی چل رہی ہے. اگر آج بھی کوئی ملا کہتا ہے میلاد ہونے نہیں دیں گے, تو ذرا دیکھو دل کا رشتہ کہاں سے جڑ رہا ہے, کہاں سے جڑ رہا ہے. لیکن اس وقت بھی ملا کی نہیں چلی, اور اب بھی ملا کی نہیں چل رہی ہے. جتنا میلاد کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اتنا میلاد کے ڈنکے بجتے جا رہے ہیں. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مشت فارس کٹ کے گرے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائے ادو, خاک ہو جائے ادو, چل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں, توجہ فرمائیں, دوسرے عنوان پر بھی مجھے بہت جلدی آنا ہے, توجہ فرمائیں. سرکار عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے یہودی ملا پیچھے پیچھے لگ گئے. حضرت وہب کہتے ہیں جنگل کے اندر عبداللہ شکار میں مصروف تھے, چاروں طرف سے ان لوگوں نے یہودیوں نے گھیرا. تو میں نے سوچا ارے یہ تو عبد المطلب کا بیٹا ہے, اگر میں نے اس کو یوں ہی پر شہید ہونے دیا, قتل ہونے دیا, تو مکہ مجھے سر اٹھا کر کے جینے نہیں دے گا, مکہ مجھے سر اٹھا کر کے جینے نہیں دے گا. تو میں نے گھوڑے کو, اپنی سواری کو ایڑ لگانا چاہیے کہ جلدی سے دوڑا کر کے پہنچ جاؤں, جلدی سے دوڑا کر کے پہنچ جاؤں, جلدی سے دوڑا کر کے پہنچ جاؤں. کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی گھوڑے کی لگام کھینچی, زمین نے میرے گھوڑے کو پکڑ لیا. میں نے سوچا تیر چلاؤں یا پتھر ماروں اور اس سے عبداللہ کو بچا لوں. تو میں کیا دیکھتا ہوں, میرے ہاتھ کام نہیں کرتے, میرا جسم کام نہیں کرتا, گھوڑا نہیں آگے بڑھتا, جسم کام نہیں کرتا. میں نے سوچا چلا کر کے عبداللہ کو آگاہ کروں, عبداللہ ہوشیار, تم پہ قتل کے لیے کچھ گنڈے آتے ہیں. لیکن جیسی آواز نکالنا چاہیے تو آواز بھی نہیں نکلی. مطلب کیا, نہ سواری آگے بڑھتی ہے,
نہ ہاتھ کام کرتا ہے، نہ آواز نکلتی ہے. مطلب قدرت ابھی بتانا چاہتی ہے کہ کچھ دیکھ لے عبد الوہاب وہاں کچھ دیکھ لے، وہاں کچھ دیکھ لے. اللہ اکبر. نہ سواری آگے بڑھی، نہ ہاتھوں نے کام کیا، نہ زبان نے کام کیا. کہتے میں نے کیا منظر دیکھا، جیسے ہی یہودی عبداللہ کی طرف آگے بڑھے اچانک کچھ شیر نمودار ہوئے اور انہوں نے یہودیوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا. مگر یہ دیکھ کر حیران رہا، ارے شیر تو سب کو پھاڑتا ہے، یہودیوں کو پھاڑ رہا ہے، لیکن عبداللہ کا اکرام کر کے پچھلے پیر واپس جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں اسی دن سے میرے دل میں عبداللہ کے لیے عشق پیدا ہو گیا. عبداللہ کوئی معمولی لڑکا نہیں، انسان نہیں، جوان نہیں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں جب میں واپس پہنچا تو میرے دل میں عبداللہ کی محبت تھی. گھر نہیں گیا، گھر جانے کی بجائے سیدھے عبد المطلب کے پاس جا گیا. او میرے بھائی عبد المطلب، عبداللہ جوان ہو گئے، شادی کیوں نہیں کرتے؟ عبد المطلب نے کہا کرنا چاہتے ہیں بھائی، لیکن کوئی ایسا رشتہ مناسب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے عبداللہ کے لیے. تو میں نے کہا میری بیٹی آمینہ ہے نا، میری بیٹی آمینہ ہے نا، خود سے رشتہ آیا. تو پھر آمینہ بھی مشہور تھی طیبہ اور طاہرہ لقب کے ساتھ. بس اتنا کہنا تھا، دونوں میں رشتہ طے ہو گیا. اور جمعرات کے دن رجب کے مہینے میں، جمعرات کے دن رجب کے مہینے میں اور مینا کے میدان میں میرے نبی کے ابا جان کا نکاح ہوا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حضرت عبد المطلب نے 100 بکریاں ذبح کی اور دعوت ولیمہ فرمائی. یہ ولیمے کی دعوت ہے، مینا کے میدان میں دعوت ہو رہی ہے. میں سوچنے لگا آخر یہ میدان میں نکاح اور دعوت کی وجہ. تو میں نے سوچا جب جگہ گاؤں میں شہر میں کم پڑتی ہے تو میدانوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. تو یہ نکاح میدان میں اس لیے ہوا کہ وہ چند لوگوں کو لے کر کے غریب شریف کی طرح نکاح نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ وہ خاندان تو بڑا مالدار خاندان، وہ خاندان تو بڑا مالدار خاندان تھا. اس لیے 100 بکریاں، آج کھیری میں بھی جلدی سے 100 بکریاں کوئی ذبح نہیں کرتا ہوگا. آج سے تقریباً 1500 سال پہلے نبی کے ابا جان کے ولیمے میں تقریباً 100 بکریاں ذبح کی گئی اور اونٹوں کی تعداد الگ ہے، یہ عنوان بھی الگ ہے. البتہ سن لو، جمعرات کا دن ہے، رجب کا مہینہ ہے اور حضور کے ابا جان کا نکاح حضور کی امی جان کے ساتھ ہوتا ہے. اور شب جمعہ میں، یعنی آج بھی شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں نبی کی ابا جان کی پہلی ملاقات نبی کی امی جان سے ہوتی ہے. اور اسی شب میں پہلی ہی رات میں نور مصطفی حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر حضرت آمینہ کے شکم میں آ جاتا ہے. اللہ اکبر. امام احمد ابن حنبل نے لکھا، شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا، علامہ جامی نے لکھا، سرکار غوث اعظم نے لکھا، شاہ ولی اللہ نے لکھا. اسی طریقے سے میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا کیا کہ شب جمعہ میں نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر شکم آمنہ میں آیا. اس وجہ سے شب جمعہ شب قدر سے افضل ہو گئی، شب جمعہ شب قدر سے افضل ہو گئی. اور میرے امام نے تو مزید بڑی بات فرمائی. فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں شب جمعہ میں جو نعمت نور مصطفیٰ کی نصیب ہوئی اب قیامت تک کس کو نصیب ہو سکتی ہے؟ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ شب قدر میں جبریل آ رہے ہیں اور شب جمعہ میں نور مصطفیٰ شکم آمنہ کے اندر آ رہا ہے. اب ذرا جلدی جلدی سن لے، اصل عنوان کی طرف آتے ہیں. اب سیدہ طیبہ طاہرہ سرکار آمنہ فرماتی ہے میں ماں بننے والی تھی، مجھے کچھ بھی خبر نہیں تھی، عمر بھی اتنی کم تھی، 15-16 سال کی عمر تھی. کہتی کہ میں ماں بننے والی ہوں، کچھ خبر نہیں تھی. کیوں حیا کے پردے میں سن لو، حیا کے پردے میں کیونکہ جب عورتیں ماں بننے والی ہوتی ہے متلیاں آتی ہے، الٹیاں کرتی ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہے. سرکار آمنہ کہتی ہے مگر جب میرے شکم میں میرا بچہ آیا، نہ کوئی متلی ہے، نہ کوئی الٹی ہے، نہ کوئی بوجھ ہے. اے سرکار آمنہ کیوں بوجھ ہوگا؟ جو سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا ہے وہ ماں باپ کو تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ سرکار آمنہ کہتی ہے مجھے پتا کیسے چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں؟ جمعہ کی صبح اٹھی اور جب میں چلتی ہوں تو مکے کی سخت کنکریاں میرے پیروں کے نیچے موم کی طرح نرم ہو جاتی ہے اور مکے کی بکریاں میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے، یہاں تک کہ درختوں سے آواز
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کہتی ہے سرکار آمنہ مجھے ڈر لگنے لگا، مجھ پر کسی نے جادو تو نہیں کیا۔ ایسے میں شام دن بھر پریشان رہی، شام کو اپنے بستر پہ لیٹ گئی، ستارے میرے سر کے قریب آتے تھے، آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ زمانے میں آئے، بہت آنے والے، کوئی غصہ آیا نہ ہو آنے والے، سراجا منیرا لقب پانے والے، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ نعرہ عظمت مصطفیٰ۔ سب کی جینتیاں منائی جا رہی ہے، کوئی جینتی بیان کو کر کے بتائے، سب کی پیدائش کوئی بیان کرے جیسے ہم بیان کریں۔ اسی لیے یار لوگوں نے نبی کی امی کو بھی کافر کہا اور نبی کے ابا کو بھی کافر کہا تاکہ نبی کی شان بیان نہ ہو سکے۔ میں نے کہا کم سے کم اتنی تو شرم کر ملا، نبی نے تجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان ہونے کا ٹائٹل دیا، تو نے یہی صلہ دیا کہ تو نبی کے ابا کو بھی کافر کہہ گیا، تو نبی کی امی کو بھی کافر کہہ گیا۔ بلکہ ہم سے سن، ہم تو یہ کہتے ہیں اگر ماں خیر ہو اور باپ صالح ہو تو بیٹا ولی پیدا ہوتا ہے، اور ماں خیر نہیں بلکہ ام الخیر ہو اور باپ ابو صالح ہو تو پھر بیٹا ولیوں کا سردار پیدا ہوتا ہے۔ جب سرداران ولی پیدا کرنا ہو تو اتنے اچھے ماں باپ تلاش کیے جاتے ہیں اور اتنے اچھے ماں باپ منتخب کیے جاتے ہیں، ولی پیدا کرنا ولی کا سردار۔ تو جب نبیوں کا سردار پیدا کرنا ہوگا تو پھر انتخاب کس کو؟ ولیوں کے سردار کا بابا اگر سیب اجازت کے بغیر کھا لے تو برسوں اس کا محنت آنا چکاتا ہے۔ جب ولیوں کے سردار کا بابا ایسا ہوگا تو نبیوں کے سردار کے بابا کی شان کا عالم کیا ہے؟ یہ تو بات ہے نا۔ لیکن میں ایک بات عرض کروں، میں پہلے بات پڑھ لوں، آگے پڑھ لوں، بات توجہ کریں۔ حضرت سرکار یا آمنہ فرماتی، کیا آمنہ سرکار میرے شکم میں وہ آ گیا، ستارے میرے سر پہ آتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول۔ میں بستر پہ گر گئی، مجھ پہ جادو تو نہیں ہوا، آنکھیں بند کر لی ڈر کے مارے، سوتے جاگتے کی کیفیت میں تھی۔ میں نے دیکھا عبد المطلب کے چہرے سے ملتا جلتا ایک بزرگ آیا اور بہت خوبصورت تھا۔ اس نے کہا آمنہ بیٹی گھبرا مت، تجھ پہ جادو نہیں ہوا بلکہ تیرے شکم میں نبیوں کا سلطان آیا۔ یہ انقلاب اس لیے کہ نبیوں کا سلطان آیا ہے، نبیوں کا سلطان آیا ہے۔ تو اور کہنے لگا اگر بیٹی یہ نہ ہوتا جو تیرا بیٹا آنے والا ہے تو اللہ نہ آدم کو پیدا کرتا نہ خلیل ابراہیم کو پیدا کرتا۔ تیرے بیٹے کے صدقے ابراہیم و خلیل پیدا ہوئے ہیں، آدم و ابراہیم پیدا ہوئے۔ میں نے پوچھی بزرگ آپ کون ہیں جو اتنی بڑی بشارت لے کر آئے؟ کہا مجھے ہی ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، میں آج تجھے مبارکباد دے رہا ہوں۔ ایک بات میں آپ سے ایک بات عرض کر آگے بڑھنے سے پہلے اگر بڑھ سکا تو توجہ، حضرت آمنہ ان کی زندگی میں صرف اتنا لکھا ہے کہ وہ بہت بڑی شاعرہ تھی۔ حضور کی سب سے پہلی نعت 3 لوگوں نے بیان کی۔ جیسے حضور پیدا ہوئے حضرت عبد المطلب نے بیان کی، حضور 6 سال کے ہوئے حضرت آمنہ نے نعت بیان کی، اور جب 6 سال سے کچھ زیادہ کی عمر ہوئی تو حضرت ابو طالب نے ان کی نعت بیان کی۔ 3 لوگوں نے، حضور کے گھر والے پہلے نعت بیان کریں، ٹھیک۔ شاعرہ تھی، طیب و طاہرہ کہلاتی تھی، اور 20 سے 21 سال کی عمر میں پہنچتے پہنچتے دنیا سے تشریف لے گئی۔ اب دھیان دینا، توجہ آپ کی، بہت نازک مقام پہ گفتگو آ گئی، توجہ، بہت نازک مقام پہ گفتگو آ گئی، توجہ۔ اگر آپ بات کر لیں گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ جب اسٹیج والے بھی بات کریں اور نیچے والے بھی بات کریں تو مناظرہ ہوتا ہے، تقریر نہیں ہوتی، ٹھیک۔ اور ویسے میں کوئی مقرر نہیں، نیچے اوپر والے دونوں بولو گے تو مناظرہ ہوگا۔ آواز نہیں آ رہی کیا؟ آواز آ رہی ہے؟ آواز؟ پھر ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ جی ہارن بند ہے، آواز نہیں آ رہی ہے، دیکھ لو بھیا، مائک والا بھیا دیکھ لو ذرا۔ ہارن چالو ہے، ہاں فون آیا ہے ہمارے پاس۔ اچھا
بس ہو جائے ہوگا، شروع ہو جائے گا بھائی. اتنا مائک بگڑے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا انسان کے بگڑنے سے جتنا نقصان ہوتا ہے. ایک مائک کیا بگڑا اتنے لوگ بے چین ہو گئے، انسان بگڑے تو نظام کائنات کتنا بے چین ہوا ہوگا. توجہ فرمائے، عرض کروں بات آ رہی ہے باباز؟ اگر آ رہی ہے تو ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر دیں. آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ ایک بار درود شریف پڑھنے نبی اور آل نبی کا. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. توجہ ہے آپ کی، توجہ. طیباتی طاہراتی یہ ثبوت ملتا ہے. 21-20 سال کی عمر میں دنیا سے چلی گئی، شاعرہ تھی، ان کے شعر بھی ملتے ہیں ان کے شوہر کی شان میں، ان کے شہزادے کی شان میں. بلکہ شہزادے کی شان میں تو یہ شعر کہیں جس کا مفہوم بیان کرو، امام قسطلانی نے بھی اس کو لکھا ہے اور بزرگوں نے بھی لکھا ہے. توجہ فرما دیں آپ، توجہ کریں، توجہ ہے سب کی. آپ بات کرتے تو میرے ذہن سے مضمون نکلتا ہے کیونکہ میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے آپ جتنی توجہ دیتے ہیں ادھر سے اتنا ہی نکلتا ہے. آپ کی توجہ ہے سب کی. ایک بار پھر درود شریف پڑھیں، آپ عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. توجہ آپ سب کی، توجہ فرمائے. طیبہ تھی، طاہرہ تھی، شاعرہ تھی، بہت سمجھدار، بڑی پاک دامن تھی. حضور کی شان میں شعر اس وقت کہے جب حضور 6 سال کے تھے، مقام ابوا میں جب آخری ہچکیاں لے رہی تھی، اس وقت آپ نے کہے اللہ اکبر. فرماتی ہے میرا بیٹا کبھی بتوں کی مدد نہیں کر سکتا، میرا بیٹا کبھی بتوں کا پرچار نہیں کر سکتا، میرا بیٹا نہ بتوں کی مدد کر سکتا ہے نہ بتوں کا پرچار کر سکتا ہے. میں اپنے بیٹے کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں، میں اپنے بیٹے کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں. اور فرماتی ہے حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے اللہ اکبر فرماتی ہے ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، آنے والے دنیا سے چلے جائیں گے. کہتی ہے مگر میرا ذکر کبھی بند نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ میرا ذکر جاری رہے گا، کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے، اس میرے بیٹے کے ذریعے سے دنیا میرا ذکر ہمیشہ کرتی رہے گی. یہ سرکار آمنہ ہے. اے سرکار آمنہ بوا کی ملکہ، اس محفل میں بھی توجہ کر دے. آپ نے کہا تھا کہ آپ کا ذکر ہوتا رہے گا. ارے کسی کی ماں کا ذکر اتنی شان سے نہیں ہوتا جتنا ذکر آپ کا شان سے ہوتا ہے. کسی کا بیٹا غوث ہے، کسی کا بیٹا قطب ہے، کسی کا بیٹا کلندر ہے، کسی کا بیٹا کلیم اللہ ہے، کلمت اللہ ہے. تنہا تیرا ہی تو لال حبیب اللہ ہے. آپ کا ذکر ہمیشہ ہوگا اور ہمیشہ ہوگا. لیکن سیدہ آمنہ کی پوری زندگی ہمیں نہیں ملتی. اب مسئلہ کھڑا ہو گیا، اب سرکار آمنہ کو پہچاننا ہے. میں جاؤں کہاں؟ خوبصورتی مجھے نہیں معلوم، لوگوں نے بس اتنا کہا کہ بہت خوبصورت تھی. اب بہت نازک مقام پہ گفتگو آ گئی، امتحان میں نہیں رکھوں گا، لیکن عاشقوں کی طرح سنو گے تو بات بڑھے گی ورنہ بات پوری ہوگی. میلاد بیان ہو رہا ہے. خوبصورتی مجھے نہیں معلوم، پرفیکٹ میں بیان نہیں کر سکتا، امتحان ایسا آ گیا. سخاوت کوئی پوچھے میں نہیں بول پاؤں گا. اتنا معلوم ہے کہ سخی بہت تھی. چلتی کیسے تھی میں نہیں بول پاؤں گا، لیکن اتنا معلوم ہے کہ طاہرہ تھی، طیبہ تھی. پھر میں نے سوچا یا رسول اللہ آپ کے دروازے سے تو کوئی خالی نہیں جاتا. آپ نے اپنی امی کا کردار واضح طور پہ آپ نے بھی بیان نہیں کیا. پھر ہم آپ کی امی کا ذکر کیسے کریں جب آپ کی امی کہہ رہی ہیں؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کی امی کہہ رہی ہیں کہ میرا ذکر ہمیشہ ہوگا. اور ذکر تو اس کا ہمیشہ ہوگا نا جس کا حسن معلوم ہو، جس کا کردار معلوم ہو، جس کی سخاوت معلوم ہو، جس کا انداز زندگی معلوم ہو، جن کی طہارت معلوم ہو، جن کے چہرے کا عالم معلوم ہو، جن کی پرہیزگاری معلوم ہو، جن کی عبادتوں کا شوق معلوم ہو، ذوق معلوم ہو. ہم کیسے ذکر کریں؟ یہ نبی ہے، نبی اور صرف میرا نبی ہے. حضور نے فرمایا، توجہ، حضور نے فرمایا میری بیٹی جس کا نام فاطمہ ہے وہ ام ابیہا ہے. توجہ، میری بیٹی جس کا نام فاطمہ ہے، ان کے الگ الگ القاب ہیں. وہ طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، عابدہ ہیں، زاہدہ ہیں، راقیہ ہیں، ساجدہ ہیں، نقیہ ہے، تقیہ ہے، زکیہ ہے. ام ابیہا بھی ہے. تو ام ابیہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
اہل منبر کے علم میں اضافہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر کچھ سمجھ میں آئے تو دعا دینا۔ بات کس موڑ پر جا رہی ہے؟ سرکار نے صرف اپنے چوتھے نمبر کی بیٹی کے لیے حضرت زینب بنت محمد کے لیے نہیں کہا ام ابیہا، ام کلثوم کے لیے نہیں کہا ام ابیہا، رقیہ کے لیے نہیں کہا ام ابیہا، یہ بھی حضور ہی کی شہزادیاں ہیں، ایک ہی کے لیے کہا کیا؟ میری فاطمہ ام ابیہا ہے۔ اور ام ابیہا عربی میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ مفتی صاحب اور علماء سے پوچھے۔ ام ابیہا کا مطلب ہوتا ہے ماں جیسی۔ سبحان اللہ۔ ام ابیہا کا مطلب ہوتا ہے، توجہ، ام ابیہا کا مطلب ہوتا ہے ماں جیسی، ماں جیسی، ماں جیسی۔ اگر قبول ہو رہا ہے تو پھر بقی سے اور ابوا سے اب توجہ اللہ کرے ہو رہی ہے۔ توجہ فرمائے کھیری اور گرد نواز سے آنے والوں، لوگ کہہ رہے نبی کی اماں کا کردار نہیں پتا ہمیں، رسول اللہ ایک جملے میں کردار بیان کر رہے ہیں، فاطمہ ام ابیہا ہے، فاطمہ میری ماں جیسی ہے، میری ماں جیسی ہے۔ مطلب کیا؟ لوگوں تم نے آمنہ کو نہیں دیکھا لیکن فاطمہ ماں جیسی ہے۔ اب آمنہ کا حسن دیکھنا ہے تو حسن فاطمہ دیکھ لو، آمنہ کی سخاوت دیکھنا ہے، سخاوت فاطمہ دیکھ لو، آمنہ کا چلنا دیکھنا ہے، فاطمہ کا چلنا دیکھ لو، آمنہ کا بولنا دیکھنا ہے، فاطمہ کا بولنا دیکھ لو۔ لیکن فاطمہ بھی تو پردے میں رہتی ہے یا رسول اللہ، ہمیں کیسے پتا چلے کہ کیا ہے؟ تو اللہ اکبر، ہم سب کی امی جان ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نبی جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حسن میں اگر کوئی نبی کے مشابہ تھی تو ایک ہستی جسے دنیا فاطمہ بنت محمد کہتی ہے۔ نبی کی سخاوت نبی کی سخاوت کی طرح وہ سخی تھی، نبی کی عدالت کی طرح ان کی عدالت تھی، نبی کے چلنے کی طرح ان کا چلنا تھا، نبی کے بولنے کی طرح ان کا بولنا تھا۔ سمجھ میں آیا آمنہ کیسی تھی؟ فاطمہ الزہرا کو دیکھو، سیدہ آمنہ کو سمجھو، فاطمہ الزہرا کو سمجھنا ہے، رسول اللہ کا کردار دیکھو، سیدہ فاطمہ حسن۔ ایک بات آ گئی سیدہ کی، عرض کروں سیدہ کیا؟ ہائے سیدہ حضور کی 4 شہزادیاں ہیں، چاروں میں سب سے اخیر میں سیدہ آئی ہیں دنیا، ہاں اخیر میں۔ اور کردار کیا ہے؟ کردار ایک مرتبہ میرے کسی دوستوں نے مجھ سے پوچھا، برا مت ماننا، کسی کو گالی نہیں دے رہا ہوں، بتانے آیا ہوں کہ حقیقت کیا ہے، اور وقت بھی اب ہو رہا ہے، قریب ختم ہونے کو ہے، توجہ کریں۔ ایک دوست نے مجھ سے کہا سید یہ بتا کہ ہم سنی بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ میں کہا بہت کرتے ہیں۔ کہ رافضی بھی اہل بیت سے محبت کی بات کرتے ہیں، دونوں محبت کی بات کر رہے ہیں۔ آپ لوگ محبت کرتے ہیں، وہ محبت کی بات کرتے ہیں، دونوں کی محبت میں فرق کیا ہے؟ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہو تو سیدہ کا ذکر آیا، توجہ کر لینا۔ میرے دوست نے کہا سید یہ بتا، سنی بھی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، رافضی اہل بیت سے محبت کی بات کرتے، دونوں کی محبت میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا فرق یہ ہے، ہم محبت کرتے ہیں لیکن اس محبت میں ہم بے ادبی نہیں کرتے اہل بیت کی۔ سبحان اللہ۔ لیکن رافضی کیا کرتا ہے؟ اس کو کسی سے دشمنی ہے، اس دشمنی کے چکر میں وہ محبت کے پردے میں بھی اہل بیت کی بے ادبی کرتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا بالکل ایسے ہی جیسے کسی کا سامنے گھر ہو اور خود کا کانچ کا مکان ہو اور سامنے والے سے دشمنی اس کو پتھر مار رہا ہو، تو کانچ کے مکان میں بیٹھ کر جب کسی کے گھر پہ پتھر مارے گا تو اس کا گھر ٹوٹے نہ ٹوٹے لیکن خود کا گھر ضرور ٹوٹ جائے گا۔ تو بولے مطلب سمجھے نہیں۔ میں نے کہا رافضی کیا کرتا ہے؟ صحابہ کی دشمنی کی وجہ سے اہل بیت کی جب وہ محبت کی بات کرتا ہے تو وہ اہل بیت کی بھی گستاخی کرتا ہے۔ رافضی سے بڑا گستاخ اہل بیت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کھیری والوں سمجھنا، بہت خاص بات آ رہی ہے، توجہ کرنا۔ سیدہ کا ذکر آیا ہے عنوان کے تحت، اب میلاد کے ساتھ اہل البیت، توجہ کریں۔ رافضی کے اہل بیت بیان کرنے میں اور سنی کے اہل بیت بیان کرنے میں فرق کیا ہے؟ وہ بیان کرتے وقت گستاخی بھی کر رہا ہے اور ہم بیان بھی کر رہے ہیں، محبت بھی کر رہے ہیں، اور بے ادبی کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ توجہ نوجوانوں کی خاص مثال کے طور پہ، رافضی جب سیدہ فاطمہ بیان کرتا ہے، جو بھی رافضی ہے، کسی کا نام ہمیں نہیں پتا لیکن توجہ، تو وہ کیا کہتا ہے؟
جب رسول اللہ کا وصال ہوا، جب حضور کا جی سبحان اللہ، توجہ آپ کی بات پوری کر دوں، ختم کر دوں بات؟ کھیری والوں 7 سال کے بعد ہے وہ ختم کر دوں، اگر سننا چاہتے ہیں تو بتائیں سننا چاہ رہے ہیں؟ اب آپ کوئی بات تو نہیں کرے گا، بہت نازک بات ہو رہی ہے نا، اسی لیے توجہ۔ رابضی جب بات کرتا ہے تو کہتا ہے جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو سیدہ فاطمہ الزہرا بار بار دربار میں گئی، دربار میں گئی، دربار میں گئی، کہا فدق دو فدق دو فدق دو، دربار میں گئی۔ یہ رابضی کا بیان ہے، کلپیں بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، سب ہے، وہ کہہ رہا ہے، کوئی گالی نہیں دے رہا، ان لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ فرق کیا ہے، فرق دیکھو، توجہ کرنا، فرق دیکھو۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ دربار میں گئی، دربار میں گئی، دربار میں۔ لکھیم پور کھیری والوں ذرا مجھے بتاؤ، اگر آپ کے کھیری میں کسی کے ابا کا انتقال ہو اور دوسرے ہی دن سے بیٹی اپنے بھائیوں کے پاس آئے اور آ کر کہ میرا حصہ دو، میرا حصہ دو، میرا حصہ دو، تو بولو لوگ کیا کہیں گے؟ تجھے باپ کے مرنے کا غم نہیں ہے ظالم؟ کیا کہیں گے؟ تجھے باپ کے مرنے کا غم نہیں ہے؟ کیا تو باپ کے مرنے کا انتظار کر رہی تھی؟ تو بولو توہین ہے کہ نہیں ہے؟ معاذ اللہ، ملانے کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے، بولو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بیٹی اگر بار بار حصہ مانگنے آئے تو لوگ یہ کہیں گے تو باپ کے مرنے کا غم نہیں ہے اور تو اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اور یہ ظالم رابضی سیدہ کے لیے کہتا ہے کیا میرا حصہ دو، میرا حصہ دو کہہ رہی تھی، بار بار دربار آ رہی تھی، بار بار دربار آ رہی تھی۔ یہ رابضی ہے جو صدیق اکبر کی دشمنی میں سیدہ فاطمہ کے کردار پر بھی سوالیہ نشان کھڑا کر رہا ہے، اور جو سیدہ کی توہین کرے، سیدہ فاطمہ کی گستاخی کرے، وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی کی نالین کی گستاخی پہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں۔ تو فاطمہ تو بدائے رسول ہے، حضور کے دل کا ٹکڑا ہے، ان کی گستاخی میں کافر کیوں نہ ہو؟ ارے میرے مسلک میں تو سنیوں کے یہاں یہ ہے، اگر کوئی سید کی توہین بحیثیت سید کر دے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو جو سیدہ کی کرے، جب سید کی گستاخی کافر بنا دیتی ہے تو سیدہ کی گستاخی پر کیا ہوگا؟ یہ میرا اہل سنت کا مسلک ہے۔ رابضی سیدہ کی توہین کر رہا ہے صدیق اکبر کے بغض میں، صدیق اکبر کے عداوت میں۔ اب ہم سے سن، ہم کس طرح سیدہ کو جانتے ہیں۔ ارے نادان، تو کہتا ہے دربار میں گئی، دربار میں گئی، دربار میں گئی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس دن حضور کا وصال ہوا ہو اس کے بعد سے قبر میں جانے تک سیدہ کی آنکھوں سے آنسو کبھی خشک نہیں ہوئے۔ ارے جو فاطمہ، جملے پہ توجہ کرنا، جو فاطمہ نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں خدا کے دربار میں نہ جاتی ہو، گھر میں نماز پڑھتی ہو، جو نماز پڑھنے کے لیے خدا کے دربار میں مسجد میں نہ جاتی ہو، گھر میں نماز پڑھتی ہو، جب نماز کے لیے مسجد نہیں جاتی خدا کے دربار میں، تو دنیا مانگنے کے لیے کسی کے دربار میں کیسے جا سکتی ہے؟ ایک بات، اور اگر تجھے غرور علم پر تو آ بیٹھ کے بات کر، دربار ثابت کر، دربار ثابت کر۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر تو نے دربار ثابت کر دیا، آج کے بعد تقریر کرنا بند کر دوں گا، خط غلامی لکھ دوں گا، کیونکہ وہاں کوئی دربار تھا ہی نہیں۔ ایک مسجد نبوی تھی، سارے فیصلے وہاں ہوتے تھے، وہ دربار نہیں گئی۔ اب تیرے عقیدے میں فاطمہ بار بار گھر سے نکل کر فدق مانگنے جا رہی ہے، میرے عقیدے میں جو مسجد نہ جائے وہ کسی کے دربار میں کیا جا سکتی ہے؟ اور میرے سنیوں کا امام تو اب مزید اس کے اوپر کی بات کرتا ہے۔ تیرے عقیدے میں وہ ہے جو بار بار گھر سے جا رہی ہے، اور سنیوں کے عقیدے میں یہ ہے جس کا آنچل نہ دیکھا، جس کا آنچل نہ دیکھا، محمد نے اس ردائے نزاہت پہ نہ کھوئے۔ بھائی جو گھر سے جائے گی، جو گھر سے جائے گی اس کو کون کون دیکھے گا؟ لیکن سنیوں کے عقیدے میں فاطمہ وہ ہے جس کے سر کے دوپٹے کو، توجہ، سیدہ کو نہیں، جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نہ دیکھے،
जिसे चांद और सैयदा को नहीं, सर के दुपट्टे को चांद और सूरज न देखे, उसको क्या कहते हैं? फातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं। अंदाजा करें, अब बताओ राबजी ज्यादा इज्जत बयान कर रहा है अहले बैत की या सुन्नी इज्जत बयान कर रहा है? बताएं, वो तो गुस्ताखी का पहलू निकल रहा है उसकी बयान करने से। और हमारे यहाँ जिसका आंचल न देखा मौ महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। इसी पे बात मुकम्मल नहीं हुई, बल्कि मेरे इमाम कहते हैं सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जाने अहमद की राहत पे ला। इस शेर पे सुन्नियों को सुभान अल्लाह मैं नहीं कहूंगा, सिर्फ खीरी वालों के और मखदूम खीरी के दीवानों के इश्क पर छोड़ता हूँ कि सैयदा के नाम पे कौन कौन चुप है, कौन कौन बोल रहा है। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खीरी वालों, क्या पता चला, क्या पता चला, क्या पता चला? इस शेर का मतलब समझे। आजकल कुछ बदबख्त कहते हैं सुन्नी अहले बैत बयान नहीं करते। मैंने कहा जितना सुन्नी बयान कर चुके हैं, किसी का बाप भी बयान नहीं कर सकता। जिक्र अहले बैत को मान दिया मिलाद के साथ, तो सुन ले, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। पहली बात तो बताऊं, आला हजरत ने सैयदा का जिक्र जहां भी किया, असली नाम लेने की हिम्मत ही नहीं की। तवज्जो, पूरी हदायत बख्शिश उठा ले। मैंने जितना पढ़ा है, नाम फातिमा के साथ उन्होंने फजीलत बयान नहीं की, जहां जहां भी बयान किया अलकाब के साथ बयान किया, सिर्फ उनके लक़ब के साथ शान बयान की। अरे सुन्नी तो असली नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। ये सुन्नियों का अदब है, ये इमाम अहले सुन्नत का अदब। देखो मैं चंद मिसालें देता हूं। मौला गुलबुल रहमत ज़हरा, यहां भी ज़हरा का नाम नहीं लिया। फिर सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। इसी तरह आगे बढ़ूंगा, लेकिन तवज्जो, आप सुन रहे बहुत अच्छा, तो हिम्मत हो रही अर्ज करूं क्या मतलब हुआ इस शेर का। जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खीरी वालों तवज्जो करना, यूं बयां करते हैं सुन्नी, यूं बयां करते हैं सुन्नी, यूं बयां करते हैं सुन्नी, यूं बयां करते हैं सुन्नी। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। उलमा फुक़हा मुहद्दिसीन सूफिया बयान करेंगे तो बहुत बड़ा बयान करेंगे। मैं तालिब इल्म जो समझा आला हजरत के शेर को, मतलब क्या, जाने अहमद का मतलब क्या। अहमद नाम है आसमानों में मेरे नबी का, और नाम है जमीन पर मोहम्मद, और नबी की जान। जाने अहमद का मतलब नबी की जान। नबी की जान की राहत कौन, नबी की जान की राहत कौन, सैयदाए कायनात हसनैन पाक की अम्मी। मतलब क्या, वो समझे, समझ में आया कुछ? चुप नहीं रहोगे, जिस दिन समझ जाओगे। मतलब ये है, आदम बेचैन होते हैं तो मेरे नबी को याद करते हैं, आदम को सुकून मिल जाता है। नूह बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, नूह को सुकून मिल जाता है। यूनुस बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, सुकून मिल जाता है। इस्माइल बेचैन होते हैं छुरी के नीचे, मेरे नबी को याद करते हैं, सुकून मिल जाता है। इब्राहिम आग में बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, सुकून मिल जाता है। ईसा बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, सुकून मिल जाता है। हत्ता के जिब्रील सिदरा पे बेचैन होते हैं, बेनकाई यार उनको चैन आ जाता है, बेनकाई यार उनको चैन आ जाता है। बार बार आते नहीं जिब्रील सिदरा छोड़कर, फरिश्ते अल्लाह अल्लाह सिदरा पर जिब्रील बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, फरिश्ते बेचैन होते हैं,
سب بے چین ہو تو میرے نبی کو یاد کر کے چین پاتے ہیں، اور ہر بے چین دل کا چین جب نبی بے قرار ہوتے ہیں تو حسنین کی امی فاطمہ الزہرا سے چین پاتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا کو کوئی جان سکتا ہے؟ اللہ اکبر، جان احمد کی راحت پہ لائے کچھ۔ اور ایک اور مقام پہ سیدہ کا ذکر کیا، وہاں بھی نام نہیں لیا۔ ابھی لقمے کا وقت نہیں آیا، ابھی غوث پاک کے خزانے میں بہت ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ۔ یہ تراوی نہیں ہے پیارے کہ محدود 1.5 پارہ پڑھنا پڑے گا، یہ غوث پاک کا خزانہ ہے۔ ابھی لقمے کا ٹائم نہیں آیا، اتنی جلدی نہیں آیا، ابھی وقت تھوڑا صبر کریں۔ میرے امام کہتے ہیں سیدہ کی شان کیا ہے، سن لیں۔ نور، نور، سیدہ کیا ہے؟ نور۔ سیدہ کیا ہے؟ مل کے بولو، سیدہ کیا ہے؟ ارے سیدہ کا ذکر آ رہا ہے تو مولا کا بھی ذکر آ جائے گا۔ ذرا سا جوانوں کی طرح، عاشقوں کی طرح آ جائے، نعرہ حیدری، حیدر، 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 حیدر۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے۔ علی کا نام سن کر اپنی خیبر کانپ جائے۔ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، کیا نور، فاطمہ الزہرا نور ہے۔ میں نے کئی جگہ اس کو بیان کیا لیکن لوگوں نے کبھی چپ کر نہیں سنا۔ یہ اس ذکر کی کرامت ہے، یہ لوگوں نے چپ کر کبھی نہیں سنا، اور جنہوں نے چپ کر سنا میں نے کہا نکل جاؤ، اس لیے کہ اس محفل میں خشکے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ یہ جامع میں جامع بیوہ کی محفل ہے، یہاں کرائے کے ٹٹوؤں کو نہیں بلایا جاتا۔ حسین کی امی جس کو چن لیتی ہے اسی کو آنا نصیب ہو۔ نور، 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 سیدہ کیا ہے؟ نور۔ میں نے آیت پڑھی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ فرما رہے نور آیا اور کتاب، توجہ، نور آیا اور کیا آیا؟ یہ میلاد ہے، اور جب جا رہے تو کہتے ہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نور بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضور لے کر بھی آئے تھے نا، حالانکہ وہ خود بھی نور ہے، خود بھی نور ہے، لیکن اس معنی میں اہل بیت چھوڑے تو اہل بیت بھی تو نور ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت والے کیا یہ مولائی نہیں ہے؟ میں نے کہا 14ویں صدی میں احمد رضا سے بڑا کوئی مولائی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ ہاں، لیکن ہم توجہ، جیسے مسلمان 2 ٹائپ کے ہیں، ایک اپنی مرضی کا مسلمان اور ایک اللہ کی مرضی کا مسلمان۔ تو اپنی مرضی کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ اللہ کو مانوں گا، اللہ کی نہیں مانوں گا۔ یہ اپنی مرضی کا مسلمان۔ ہنسنے کی بات نہیں، یہ تو دکھ کی بات ہے۔ شراب بھی پیوں گا، جوا بھی کھیلوں گا، زنا بھی کروں گا، سود کے دھندے بھی کروں گا، حرام بھی کھاؤں گا، اللہ تجھے مانوں گا، تیری نہیں مانوں گا۔ یہ اپنی مرضی کا مسلمان، اس کا کیا حال ہوگا یہ اللہ جانے، وہ جانے۔ لیکن جو اللہ کی مرضی کا مسلمان، وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تجھے بھی مانوں گا اور تیری بھی مانوں گا۔ بولو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو جیسے مسلمان 2 قسم کے ہیں، ویسے مولائی بھی 2 قسم کے ہیں۔ مولائی بھی 2 قسم کے ہیں۔ ایک اپنی مرضی کا مولائی، علی آپ کو مانوں گا، آپ کی نہیں مانوں گا، آپ کو مانوں گا، آپ کی نہیں مانوں گا، ان کو میں کچھ نہیں کہتا، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ ان مسلمانوں کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد ہے جو اللہ کو مانتے اللہ کی نہیں مانتے۔ تو کچھ مولائی ایسے علی آپ کو مانتے آپ کی نہیں مانتے، لیکن ایک دوسرے مولائی ہے، علی پاک میرے مولا آپ کو بھی مانیں گے اور آپ کی بھی مانیں گے۔ ارے ہم مولائی نہیں ہو تو پھر کیا ہو؟ ہمیں تو فخر ہے مولائی ہونے پہ،
اس لیے کہ کسی کسی کا ہی تو مولا ہوتا ہے. مولا سب کا نہیں ہوتا, مولا کسی کسی کا ہوتا ہے, اور جس کا مولا ہوتا ہے وہی مولائی ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں مولائی ہے, لیکن وہ مولائی نہیں جو علی کو مانے, علی کی نہ مانے. ہم وہ مولائی ہے علی کو بھی مانتے ہیں, علی کی بھی مانتے ہیں. علی نے 2.5 سال جس ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی اس کو کبھی گالی نہیں دیتے, بلکہ کہتے ہیں علی نے جس کو امام مانا, جب علی اتنا بلند ہے تو علی نے جس کو امام مانا ہو ابو بکر کتنا بلند ہے. مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے صدیق. لوگ کہتے ہیں ہمارے اہل بیت بیان نہیں ہوتا. میں نے کہا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا. اس کے جتنے راوی ہیں وہ کون ہے وہ بتا. تیرے ابا ہیں, تیرے دادا ہیں, کون ہے؟ ارے خود میں جتنے تھے وہ سب میرے نبی کے صحابی تھے. یہ حدیث بیان کرنے والے تو صحابہ ہے نا. اگر صحابہ کے دل میں علی کی دشمنی ہوتی تو چھپا لیتے, بیان کیوں کرتے؟ مگر سب نے سنا اور سب نے بیان کیا. بلکہ صدیق و فاروق تو یہ کہتے ہیں علی مبارک و مبارک ہو, تو ہمارا بھی مولا ہے اور تمام مومنوں کا ہمارا بھی محبوب ہے اور تمام مومنوں کا محبوب ہے. اسی پہ تو ہم کو ناز ہے نا. بلکہ ایک بات کہوں, جو ہم سنیوں کو تانا دیتے ہیں کہ علی سے محبت نہیں کرتے, میں ان سے کہتا ہوں جو علی سے محبت نہ کرے دشمنی رکھے, سنی تو دور کی بات ہم اس کو حلالی بھی نہیں سمجھتے. یہ ہمارے اپنے جذبات ہیں. کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کا, اگر تمہاری تھکن کا احساس نہ ہوتا تو بات آگے بڑھاتا, لیکن ان کو پہنچ رہی ہے. میرے امام کیا کہتے ہیں سن لو. کیا نور, سیدہ نور ہے, اس پہ بنتی ہے سبحان اللہ. نور سے بڑی کیا چیز ہے؟ بولیے نور. نور ہے نا, بنت نور, نور کی بیٹی بھی ہے. زوج نور, نور کی بیوی بھی ہے. ام نور, نور نور کی امی ہے. ایک نور امام حسن ہے, ایک نور امام حسین ہے. نور مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا, وہ جس خدا کی بندی ہے وہ خدا بھی اپنی شان کے مطابق نور ہے. ڈاکٹر اقبال نے 6 مصروں میں 6 شانیں بیان کی سیدہ کی. یہ اعلیٰ حضرت ہے, ایک مصرے میں 5 شان بیان کر, 5 کا معنی الگ. لاؤ نہ کوئی ایسی عورت, لاؤ چیلنج ہے, لاؤ مشرق سے لے کے مغرب تک جو خود نور ہو, بابا بھی نور ہو, شوہر بھی نور ہو, بیٹے بھی نور ہو. لاؤ, وہ صرف سیدہ ہے. ہائے ہائے, توجہ کرنا, میں اس کو اپنے انداز میں پڑھتا ہوں صرف سیدہ کی توجہ کے لیے. میری آواز نعت خوانی جیسی نہیں ہے. یہ جو مولانا لوگوں نے پڑھا نا نعت خواں مولانا, ان محمد رضا ہیں اور یہ صاحب ہیں, یہ صاحب سب کے نام نہیں جانتا, لیکن وہاں آواز نہیں دل دیکھا جاتا ہے. اور ہم موروثی غلام ہیں, شامل ہو کے پڑھیں اس نیت سے کہ سیدہ کی توجہ ہو جائے. جب سیدہ کا ذکر کریں گے تو گنبد خضرا والے کی بھی توجہ ہو جائے گی. بابا کی توجہ تو ہوگی نا, اور جب ان کے بابا کی توجہ ہوگی تو ان کے شوہر نامدار کی بھی توجہ, پھر ان کے شہزادوں کی توجہ, پھر اپنا ہی بیڑا پار ہے نا. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے, اور لجپال گھرانہ ہے. ہم کیسے پڑھتے ہیں شعر کو؟ لوگ کہتے ہیں بیان نہیں کرتے. میں نے کہا یہ کوئی بیان کیا؟ 300 سال کے بعد پیدا ہوئے روافظ ہیں, اور آج چل رہی 15ویں صدی. 15ویں صدی سے 300 سال نکال لو, کتنے بچتے بعد؟ 1200 سال میں کسی نے یہ منقبت ان سینہ پیٹنے والوں نے کسی نے بیان نہیں کیا جو اعلیٰ حضرت نے ایک مصرے میں بیان کر دیا. اور کوئی یہ ہم معذاللہ مبالغہ نہیں کر رہے ہیں, اسی لیے ہم کہتے ہیں. تو کیا کہا انہوں نے؟ نور. میں تو اتنا اس کو پڑھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو تھکنے کا خوف نہیں ہوتا, تو ہر محفل میں پڑھتا تاکہ سنیوں کے بچے کو یہ شعر یاد ہو. نور, بنت نور, زوج نور, ام نور. نور بولو کیسا لگتا ہوگا فاطمہ کا حجرہ,
جب پانچوں نور ایک ساتھ ایک حجرے میں جمع ہو رہے ہیں، اور وہ منظر تمہیں دیکھنے ملے گا جنت میں، کیونکہ آقا فرماتے فاطمہ جیسے ہم پانچوں یہاں ایک ساتھ ہیں، جنت میں بھی ہم پانچوں ایک ساتھ ہوں گے. لیکن اس حجرے میں کوئی اور نہیں تھا، صرف جب پانچوں تھے. لیکن سیدہ کریم کی کریمہ بیٹی نے کہا بابا ہم پانچوں تو ایک ساتھ ہوں گے جنت میں، ہمارے ماننے والے کدھر ہوں گے، ہمارے ماننے والے کدھر ہوں گے؟ تو آقا نے فرمایا فاطمہ جو ہم سے سچی محبت کریں گے جنت میں جہاں ہم ہوں گے وہیں ہم سے محبت کرنے والے. جنت میں مزے کو بھی مزہ آئے گا. کیوں؟ کوئی حوروں میں گم ہوگا، کوئی نہروں میں گم ہوگا، کوئی پھل اور پھول کی لذتیں لے رہا ہوگا، اور یہ پنجتنی مولائی جب اپنے آقاؤں کے ساتھ جنت میں مزے لے رہے ہوں گے تو مزے کو بھی مزہ آ گیا. یہاں یوں ہی نہیں محبت ہو رہی ہے تو کہتے ہیں نور بنت نور. لیکن ایک بات عرض کر دوں آگے پڑھنے سے پہلے اب 10 منٹ ہی باقی رہ گئے بس اسی میں، بلکہ میں 8 منٹ میں کوشش کروں گا سمیٹنے کی. لیکن ایک بات عرض کر دوں، آقا نے کیا کہا؟ فاطمہ جو ہم سے محبت کریں گے وہ ہمارے ساتھ جنت میں ہوں گے. بولو محبت کرتے ہو؟ بولو کرتے ہو؟ محبت کرتے ہو؟ ہاں. علی مرتضیٰ کی عصر کی نماز چھوٹی تو علی رو پڑے. کبھی تمہیں بھی نماز چھوٹنے پہ رونا آیا ہے؟ پورا ہفتہ مسجد نہیں جاتے، کون سے مولائی ہو؟ بتاؤ. زنا کی فلمیں موبائل کے اندر ہے، کون سے مولائی ہو؟ مولا علی تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سطر بھی کبھی نہیں دیکھا جان بوجھ کے، کیونکہ جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے اپنا سطر جان بوجھ کے کیسے دیکھوں، مجھے حیا آتی ہے. تمہاری ہمت کہتی ہو کیسے ہوتی ہے زنا کی فلمیں دیکھنے کی؟ کون سے مولائی بتاؤ نا. غوث پاک جیسے مولائی بنو، غریب نواز جیسے مولائی. اور ویسے تو کوئی بن نہیں سکتا، کم سے کم ان کی خیرات لے لو. آنکھوں کو آوارہ کر دیا، بیویوں کو مارتے ہو. کون سے مولائی؟ کون سی محبت ہے؟ جس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ نے کانٹوں پر چلے، پتھر کھائے، خون بہا. آج وہ دن ہماری زندگیوں میں ہے. بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، وہاں تو چاند و سورج دوپٹے کو نہیں دیکھ رہا ہے. ہماری بیٹیاں پکنک پہ جا رہی، ولیمے میں سج دج کے بے پردہ جا رہی، بیوٹی پارلر تک جا رہی. جس مذہب میں بیٹی کو مسجد بھیجنے کی اجازت نہیں، اس مذہب کی بیٹیاں بیوٹی پارلر تک جائے. کون سے سنی ہو؟ کون سے عاشق رسول ہو؟ حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی بتاؤ. حضور کے دل کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی جب تم نماز کے وقت میں گھر میں پڑے رہتے ہو، موبائل میں گیم کھیلتے ہو، گندی فلمیں دیکھتے ہو، نشہ کرتے ہو. مولا کائنات تو کہتے ہیں جس کنویں میں شراب کا قطرہ گر جائے، اس پہ مٹی پڑ جائے، پھر وہ خشک ہو جائے، پھر اس پہ گھاس اگ جائے، میں اپنی بکری بھی وہاں چرانا تقوی کے طور پہ پسند نہیں کرتا. انہیں نشے سے اتنی نفرت، اور تم ایم ڈی کا نشہ کرو، شراب کا نشہ کرو، جوا کھیلو. یاد رکھنا محبت کا ڈھونگ رچانے والوں، جس کو پنجتن سے محبت ہوتی ہے وہ یزید کا کردار کبھی نہیں اختیار کرتا. جو پنجتن کا عاشق ہوتا ہے، یہ سب کو پتا ہے کہ امام حسین کی شہادت سجدے میں ہوئی، پھر سجدے سے تمہیں محبت کیوں نہیں؟ اپنا محبوب جس سجدے میں شہید ہو رہا ہو، عاشقوں کو تو سب سے زیادہ محبت سجدے سے ہونا چاہیے، کیونکہ میرا محبوب گیا ہی اسی حالت میں. پھر کہاں گئی وہ محبت؟ صرف نعروں سے کام نہیں چلتا، صرف باتوں سے کام نہیں چلتا. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. آؤ توبہ کرو، حور کی طرح چھوڑ دو خیمہ یزید کو اور امام کی طرف آ جاؤ. آج تم کردار کے اعتبار سے یزید کے خیمے میں کھڑے ہو. یزیدی نہیں ہو، حسینی ہی ہو، مولائی ہو، حسنی ہو. عقیدے کے اعتبار سے صدیقی، فاروقی، عثمانی ہو، صحابہ کے غلام ہو، لیکن کھڑے ہو یزید کے خیمے میں.
شراب کی وجہ سے، جوا کی وجہ سے، عورتوں کو پاپ کی نظر کی وجہ سے دیکھنے کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے، گنڈا گردیاں کرنے کی وجہ سے، پڑوسیوں پہ ظلم کرنے کی وجہ سے، بیویوں پہ ظلم کرنے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے یزید کے خیمے میں کھڑے ہو، نکلو حور کی طرح، گھوڑا دوڑاؤ عشق کا اور پہنچ جاؤ امام کے قدموں میں۔ امام حور نے جیسے یزیدیت کو چھوڑ دیا تھا، ہم بھی یزیدی خیمے کو آج کردار کے اعتبار سے چھوڑ کے حسینی کردار اختیار کرتے ہیں۔ ہم کڑے اور ناڑے والے حسینی نہ بنیں گے، ہم نماز روزے والے حسینی بنیں گے، ہم سچ بولنے والے حسینی بنیں گے، ہم نماز پڑھنے والے حسینی بنیں گے، ہم صدقہ دینے والے حسینی بنیں گے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے والے حسینی بنیں گے۔ ایسے حسینی بن جاؤ، پھر حضور کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو میرے امام کیا کہتے ہیں؟ نور۔ سبحان اللہ، تھک گئے آپ، میاں نے تو 10 منٹ کا ٹائم دیا تھا، 5 منٹ تو چلے گئے۔ سن لے، نور، سبحان اللہ، بنت نور، زوج نور، ام نور، نور۔ اب اس کو پڑھ لیں اور توجہ ہو جائے، بات پوری کرتے ہیں۔ نور بنت نور زوج نور ام نور نور۔ میں اس کو ایسے ہی پڑھتا ہوں، جب پڑھتا ہوں سب مل کے شامل ہو جائے سیدہ کی طرف توجہ کر کے۔ نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور۔ ارے نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لمحہ نور کا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن صفتین ان کے جاموں میں ایمان نور کا۔ تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل تیری نسل پاک میں بچہ بچہ، تیری نسل بچہ بچہ نور کا۔ اور تو ہے نور تیرا، تو ہے سب گھرانہ نور کا۔ اب 2 منٹ میں بات سنیں، جب سیدہ کی یہ شان ہے، وہ پیدا کہاں ہوئی؟ نبی کے گھر میں، سبحان اللہ، اور ان کے شوہر کعبے میں پیدا ہوئے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے جب علی پیدا ہوئے کوئی گندگی نہیں تھی، کوئی غلاظت نہیں تھی، لیکن جب پیدا ہوئے آنکھیں بند کر کے پیدا ہوئے، آنکھیں بند کر کے پیدا ہوئے، 3 دن تک آنکھیں بند رکھی۔ امی کی گود میں گئے، امی کی گود میں گئے، آنکھیں بند، بابا کی گود میں گئے، آنکھیں بند، گھر والے پریشان، بچہ اتنا خوبصورت ہے، بچہ اتنا خوبصورت ہے، بچہ اتنا خوبصورت ہے، بچہ اتنا خوبصورت ہے، لیکن آنکھیں نہیں کھولتا، نابینا تو نہیں ہے۔ اتفاق سے 3 دن کے بعد چچا چچی کے گھر میرے آقا آئے، 29 یا 30 سال کی عمر تھی۔ فرمایا پریشان کیوں ہو؟ کہا محمد بیٹا پیدا ہوا ہے، تمہیں بھائی آیا ہے، خوبصورت بہت
کے بتا دیا حضور آپ ہی کو دیکھنے کے لیے آیا تھا, یہ علی کی پیدائش ہے. اب ذرا سن لیں, علی وہ ہے کعبے میں پیدا ہوتے ہیں, علی وہ ہے آنکھیں کھولتے رسول اللہ کو دیکھتے ہیں, علی وہ ہے جن کو رسول اللہ نے کہا علی تو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے. آقا نے کہا علی تو ساقی حوض کوثر ہے, حوض کوثر پہ جام پلانے والا ہے. لیکن یہ بھی ساتھ میں فرمایا جو ابو بکر کا دشمن ہے, جو عمر کا دشمن ہے, علی تو اس کو جام مت دینا, اس کو جام مت دینا. توجہ سے سن لے فضائل علی مرتضیٰ. میں نبی کی میلاد پڑھنے لگا ہوں, ان کو مرادیں لے لو, تمنائیں لے لو, حضور کی شان پڑھنے لگا ہوں. توجہ فرمائے, علی کعبے میں پیدا ہوئے, ابھی وضاحت نہیں کرتا, اب چلتے چلے جائیں. علی کعبے میں پیدا ہوئے, پیدا ہو کے رسول اللہ کو دیکھا, علی وہ ہے میرے آقا نے فرمایا تو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے, علی تو حساکی حوض کوثر ہے, علی جس کو چٹھی دیں گے وہ پل سلام سے سلامتی سے گزر جائے گا. لیکن یہ بھی کہا جو ابو بکر کا دشمن ہے اس کو چٹھی مت دینا, جس کو علی چٹھی دیں گے وہ سلامتی سے گزر جائے گا. علی خاتم الولایت ہے, علی فاتح خیبر ہے, علی فاتح بدر حنین ہے, غزوۃ حنین ہے, علی اخیر رسول ہے, علی زوج بطول ہے, علی حسنین کے بابا ہے, علی 12 اماموں کے باپ ہے, علی غوث اعظم کے باپ ہے, علی غریب نواز کے باپ ہے, علی صاحب البرکات کے باپ ہے, علی شاہ برکت اللہ کے باپ ہے, علی آل رسول کے باپ ہے, علی امام مہدی کے باپ ہے. علی وہ ہے کہتے ہیں سلونی سلونی سلونی, مجھ سے جو پوچھو گے میں بتا دوں گا. زمین کے جتنے راستے تم جانتے ہو اس سے زیادہ میں آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. علی اللہ کے رازوں کو جاننے والا, علی باب مدینۃ العلم ہے, علی باب مدینۃ العلم ہے, علی خوبصورت ہے, علی حسین ہے, علی خوبصورت ہے, اللہ اکبر, علی بہادر ہے, علی اللہ اکبر. اللہ کا وہ ولی ہے کہ دور آدم سے لے کر آج تک جتنے ولی ہوئے ہیں سب کو ولی بنانے والا علی ہے. لیکن جب علی یمن جاتے ہیں, سن لے نبی کی شان سن لے, جب علی یمن جاتے ہیں, جب علی یمن جاتے ہیں, جب علی یمن جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ وہ ہے, یہ وہ ہے, یہ وہ ہے اخیر رسول, زوج بطول, حسنین کے بابا, علی فاتح خیبر, علی ساقی کوثر, علی جنت و جہنم کا بانٹنے والا, علی یہ مرتضیٰ. تعارف کرانے والے وہ کہتے ہیں, اور تعارف کرانے والے چپ کر. اب مجھ سے سن علی کیا ہے, علی سے سنو علی کیا ہے. علی کہتے ہیں انا عبید من عباد